آج کل تو بڑی کنفیوزڈ جب سے یہ حالات چل رہے ہیں دو دن سے ہماری لائٹ نہیں آ رہی, عجیب مشکل میں ہم پڑ گئے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے کہ جاتے جاتے جو ہے نا وہ بددعا ہمیں دے گئے ہیں عوام کو. یہی لگتا ہے کہ کیا فیوچر دیکھتی ہیں؟ فیوچر تو سچی بات ہے کہ پاکستان کے لیے میں نا امید نہیں ہوں, لیکن ایک چھوٹی سی بات میں پہلے عرض کر دوں کہ میں اس کو علم کی طرح لیتی ہوں. علم وہ ہوتا ہے جس کی دلیل دے کے آپ بات کرتے ہیں. اگر میں کوئی پیش گوئی کر رہی ہوں اس کی دلیل کیا ہے تو وہ علم کے زمرے میں آتی ہے. محدود ہے, غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. میرا بڑا محدود سا علم ہے جسے میں اندازوں کا علم کہتی ہوں. جیسے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی آپ لیتے ہیں, طوفان آنے والا ہے تو آپ کو صرف پریکاشنز آپ لیں گے کہ چھتری لے کے گھر سے نکلیں گے. تو یہ تھوڑا سا مسکنسیپشن ہوتا ہے جو لوگوں کا, جہاں قسمت کو بدلنے کی بات کی جاتی ہے وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. بالکل درست. تو یہ تو ستاروں سے آگے ہی لے کے ایک پریڈکشن ہم بناتے ہیں. آپ کو جہاں تک پاکستان کے حالات ہیں عروج, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی اللہ نہ کرے کوئی مشکل وقت ہے. یہ اللہ کے نام پہ بنا ہے, نمبر 7 اس کا ہے, معجزے کی طرح ہے, بنا ہے, معجزے کی طرح چلا ہے, اور اللہ کے حکم سے اسی سال سے ایک ایسے دور میں داخل ہو جائے گا کہ میں کہتی ہوں کہ آپ کو شاید اپنے گرین پاسپورٹ پہ فخر ہونے لگے گا انشاءاللہ. یہ تو میں بڑے وثوق سے کہتی ہوں کہ آپ کو اپنے گرین پاسپورٹ پہ فخر ہونے لگے گا. اس ملک کے لیے الحمدللہ کچھ نہیں ہے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو خاک جو ہے وہ ڈالے جنہوں نے ایسی باتیں کی ملک کے لیے. تو ملک کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں. الیکشنز کے حوالے سے کیا ہے عروج؟ ایکچولی جو ستاروں کی میں پوزیشن دیکھوں, میں تو سال کے شروع میں کہہ چکی تھی کہ اگر میرا مشورہ لیں تو الیکشن کو نومبر کے بعد کیا جائے, کیونکہ اس سال کے شروع میں ستاروں کی پوزیشن ابھی اچھی نہیں ہے. کیوس, افراتفری, اور اللہ نہ کرے بلکہ آپ لوگ تو روزانہ پاکستان کے لیے دعا کرائیے, رمضان کی نیک ٹرانسمیشنز میں آپ لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ 27 جون سے لے کے 27 جون سے لے کے 27 اگست تک ایک ایسا ٹائم افراتفری والا آ رہا ہے. خدا نہ جانے, میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تک میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہو جائے گا. اگر ٹائم پہ ہوتا ہے تو یہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ میرے علم میں تو مجھے رستہ نظر نہیں آتا. آپ کے مطابق آپ کو لگتا ہے کہ ڈیلے ہے؟ کیونکہ 27 اگست تک تو ایک کیوس اور افراتفری سی نظر آتی ہے, اس کے بعد حالات سنبھلنے شروع ہوتے ہیں. 16 سپٹمبر سے ملک سٹیبل فیز میں جاتا ہے. اسی لیے میں بار بار کہتی تھی کہ خدارا, پہلے نواز شریف صاحب تو میری بات نہیں سنتے رہے, خان صاحب نے شادی مجھ سے پوچھ کے نہیں کی. یہ آپ کی جب آپ اتنی اچھی پریڈکشنز دیتی ہیں تو یہ آپ سے پوچھتے کیوں نہیں؟ یہ تو پہلے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اتنا تو سمجھ لے کہ میں ملک کی بہتری کے لیے کہہ رہی ہوں کہ الیکشن کو آپ کو سیریسلی نہیں لیتے مجھے لگتا ہے. سو آئی تھنک, لیکن یہ ضرور ہے عروج کہ ملک ضرور الحمدللہ سیف ہے, اور جو نیا سسٹم بنے گا, ایک تو 1 پارٹی رول ختم ہو جائے گا, جو کہ اس میں بھی ملک کی بہتری ہے. اچھا, اس میں بھی ملک کی بہتری ہے. دوسرا, موروثی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ جو نسل در نسل والا سلسلہ ہے نا کہ ان کے بچے پریڈکشن دے رہی ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا الحمدللہ. اور جو نیا سیٹ اپ بنے گا اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ کو جیسے اچھے اچھے بٹن چنے جاتے ہیں نا قمیص سجانے کے لیے, تو ایک ایسا ہی ایک سیٹ اپ بنے گا جس میں پہلے میری ایک پیش گوئی تھی کہ ملک سے کرکٹ جو ہے جب اس کی صفائی ہوگی تو کرکٹ کم بیک کرے گی, کرکٹ ایک اس کی ساکھ بحال ہوگی. یہ پہلی تھی. اب ایک اور پیش گوئی پچھلے سال سے میں کر رہی ہوں, اب اسی طرح سیاست پاک اور ایک سینسیبل سیاست کی بگننگ ہونے والی ہے. الہی آمین. کہ لوگوں کا سیاست دانوں پہ بھی کوئی اعتبار اور ایمان واپس آئے گا. ادارے اپنے اپنے ڈومین میں انشاءاللہ کام کریں گے. کوئی ادارہ اپنی ایکسیڈ نہیں کر رہا, کوئی میں ماشاءاللہ لگتا ہوا نہیں دیکھتی, کوئی اس قسم کے حالات نہیں دیکھتی. عدلیہ اپنے رول پہ چلے گی, لوگ اداروں کا ٹکراؤ ختم. ہاں, اکاؤنٹیبلٹی پروسیس یہ بہت تیز ہو جائے گا. اچھا, اور کچھ سیاسی اسکینڈل جیل پہ بھی اینڈ اپ ہوں گے. یہ بھی ایک جو ہے چیز ہوگی. اور یہ 2016 سے میں عروج ایک بات کہتی تھی کہ اس سے پہلے کہ ستارے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کر لیں, آپ اپنا احتساب خود کر لیں, تاکہ ستاروں کا حساب بڑا سخت ہوتا ہے. جب قدرت اپنا حساب کرتی ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے. مجھے ایک لاسٹ کوسچن ویری کوئکلی مجھے بتائیے کہ جتنی اس وقت اہم ہماری پارٹیز ہیں ان میں آپ کو کون سی ابھرتی ہوئی اور پوزیشن میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میں نے تجھے اس طرح کی, کیونکہ آلریڈی آن ایئر ہے ساری پیش گوئیاں, میں کہتی تھی پی ٹی آئی, دین پی پی پی, اور نون کی ساکھ ڈیمیج تو ہوئی ہے. اور جو ہے اس طرح کی پی 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 بھی مکمل تو نہیں اپنی ساکھ بحال کر پائے گی, لیکن ایک
میں یہ نہیں کہہ سکتی, میں نے کہا نا ون پارٹی رول مجھے نظر ہی نہیں آتا آنے والے سیٹ اپ میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ لیڈنگ پوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف آ سکتی ہے. چلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی ہمارے ملک اور قوم کے لیے بہتر کرے وہ ہمارے لیے آسانی